حضرت عیسیٰ کو معجزہ ملا، وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے زندہ بھی کر دیا کرتے تھے۔ جب کوئی سوال قتل کا وغیرہ کا، آپ نے سارے واقعات پڑھے ہوئے، جو بھی ہوتا وہ ان کو کچھ وقت کے لیے پوچھ لیتے تھے کہ یہ واقعہ جو ہوا تھا، زندہ کر دیا کرتے، مادرزاد اندھے کو، کوڑی کو، اور یہ معجزہ تھا جو ان کو عطا کیا گیا تھا۔ لیکن ایمانداری سے بتائیے، وہ جو مردہ کلام کرتا تھا وہ زندگی میں بولتا تھا؟ اس نے زندگی میں کلام تو کیا ہوتا تھا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو بعض ایسے معجزات عطا کیے جو واقعی جس کی معجزہ جس کو انسان بیان کرنے سے عاجز آ جائے، اس کی کوئی سائنس سمجھ نہ آئے، اس کی کوئی وجہ سمجھ نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا ممبر بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پرانے تنے سے اتر کے نئے ممبر پہ چڑھے۔ وہ کھجور کا تنا، کبھی آپ نے دیکھا کوئی درخت بولتا ہو؟ مردہ تو جس نے کلام کیا عیسیٰ کے سامنے وہ تو پہلے بولتا تھا۔ یہاں پہ کھجور کا وہ تنا جس نے زندگی میں کبھی ایک جملہ بھی نہیں بولا۔ رسول اللہ اترے، زاروں کتار داڑے مار کے رونا شروع ہو گیا، اور صرف اس کے رونے کی آواز رسول اللہ نہیں سن رہے، پورا مجمع، پورا مسجد النبی میں جو بندے موجود ہیں ارد گرد، سب کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، یہ تنا رو رہا ہے، یہ تنا گڑ گڑا رہا ہے۔ رسول اللہ ممبر سے اترے، اس کو گلے سے لگایا، اس کو تھپکی دی۔ اس کے بارے میں اس ایک معجزے کے حوالے سے متعدد روایات ہیں، مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کو کہا اس کو فلاں جگہ دفن کر دیا جائے، اس سے گفتگو بھی کی۔ وہ ایک لمبا چوڑا بعض حدیثیں، یہ حدیث صحیح سند سے ہے، لیکن وہ جو گفتگو کی روایات ہیں ان میں سے بعض میں ضعف ہے، بعض بالکل صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو فلاں جگہ دفن کیا جائے، اس کو خاموش کروایا، اس کو سینے سے لگایا۔ یہ معجزہ جو ہے، اس میں آپ کے لیے اور میرے لیے کیا نشانی ہے؟ میرے بھائیو، اس کے اندر سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اور اللہ کے ذکر سے دوری کھجور کا ایک تنا بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو تیرا زندہ دھڑکتا ہوا دل جس کے لیے یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے کیسے برداشت کر لیتا ہے؟ کیوں کر برداشت کر لیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور صحبت تجھے نہیں چاہیے؟ کیا مجھے اور تجھے رسول اللہ کی قیامت کے دن قربت اور صحبت نہیں چاہیے؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ وہ کھجور کا تنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں اس کو چپ نہ کراتا، اگر یہ بھی صحیح سند سے اگر میں اس کو چپ نہ کراتا تو یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ رسول اللہ کی جدائی کا غم، رسول اللہ کی آیات پڑھنے سے دوری کا غم اس قدر شدید ہے، ایک کھجور کا درخت رو رہا ہے، میں اور آپ ظالم ہیں، میں اور آپ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی جانوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ہم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ کی قربت و صحبت کو کیا سمجھا؟ ہم نے قرآن پاک کی ذکر سے، قرآن پاک ہم نے رمضان میں پڑھ لیا، شوال آ گیا قرآن پاک بند ہو گیا۔ یہ جو ذکر سے دوری ہے، اس کے لیے آپ کو اللہ رب العزت سے ایک تو توفیق بھی طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ساری زندگی اس کا ساتھ دے اور ساری زندگی اس کو ساتھ رکھے، اور لیکن اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو آپ کے لیے سوچنے، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ میرے بھائیو، یہ تو نباتات ہے، اور نباتات کے معجزے بھی جب وقت آئے گا انشاءاللہ کوشش کریں گے تیزی سے ان کو بیان کرنا ہے۔ یہ نباتات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بخاری شریف میں حدیث ہے جس کا ایک ترک مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پرانے زمانے میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، اور مراد بعض محدثین نے بسم اللہ فی بعض محدثین نے بنی اسرائیل بھی لیا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بیل کے اوپر سواری کر رہا تھا، بیل کے اوپر سواری کر رہا تھا۔ اچانک بیل نے اس کو مڑ کے دیکھا اور کہنے لگا، اے نوجوان، اے آدمی، مجھے اللہ نے ہل جوتنے کے لیے بنایا ہے، اس طرح پشت پہ سواری کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث کو بیان کیا تو ساتھ کچھ لفظ کے جس کو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور معاشرے سے یہ گندا عقیدہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اوپر ایمان لے کے آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اجابت ہے،
عام بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ بیل کیسے کلام کرے گا؟ سب سے پہلے رسول اللہ نے کیا کہا؟ گویا یہ بات حدیث ہے لیکن آئی رسول اللہ کے پاس وحی کے ذریعے، اللہ نے اطلاع دی تو نبی کریم نے سب سے پہلے کیا کہا؟ میں اس بات کے اوپر ایمان لے کے آیا کہ بیل نے بندے سے کلام کیا، اور صرف یہاں تک نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ میرے بھائیو یہ بات عقیدے کی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابو بکر موجود نہیں ہے، عمر موجود نہیں ہے، لیکن رسول اللہ وہاں پہ جہاں پہ حدیث بیان کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر بھی ایمان لے کے آیا، عمر بھی ایمان لے کے آیا۔ ان شخصیات کے بارے میں بعض بدبخت ہردہ سرائی کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ رسول اللہ اپنی گواہی دے رہے ہیں، اللہ نے وحی نازل کی، رسول اللہ نے کہا میں ایمان لے کے آیا، اور سب سے پہلے اپنے بعد کس کا نام لیا؟ ابو بکر ایمان لے کے آیا، عمر ایمان لے کے آیا۔ اتنا یقین اور اعتماد ہے کہ یہ دو تو ایمان لے ہی آئے میرے ساتھ، جس بات کے اوپر میں محمد ایمان لاؤں گا یہ دونوں لے آئیں گے۔ اور اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ یہاں سے بھی ایک بات سمجھ آتی ہے آپ کے اور میرے لیے، اس معجزے کے اندر بھی، یہ جو رسول اللہ آگے بیان کریں گے وہ تو اس سے بھی حیرت انگیز ہے۔ اس معجزے کے اندر بھی ایک عبرت ہے۔ ایک مویشی، ایک چپاہا، ایک جانور، اس کو بھی اپنی تخلیق کا مقصد پتا ہے، اس کو بھی پتا ہے مجھے ہل جوتنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میرے اوپر یہ جو پشت کے اوپر سواری کر رہا یہ درست نہیں کر رہا، میرا مقصد تخلیق یہ نہیں تھا، اور تیرا میرا مقصد تخلیق کیا تجھے اور مجھے پتا نہیں۔ ایک جانور کو پتا ہے، ایک جانور کو پتا ہے، ایک چپاہے کو پتا ہے، ایک بیل کو پتا ہے اسے کس لیے تخلیق کیا گیا، لیکن انسان کتنا غافل ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کو بنیادی طور پہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، غافل ہے۔